کچھ دکھ بیان کرنے پیر ہوراں دی موجودگی وچ اگر تساں سن گئے تو قرب قیامت آئی، قرب قیامت دے وچ اساں آ کے بھٹک گئے ہیں رستیاں دے اوپر، حتیٰ کہ پوزیشن یہ بنی ہے جڑے سارے لیڈر سارے رہنما ہیں انہاں بھی عجیب قسم دی روش اختیار کر دی۔ اہل حدیثاں نے ایک ٹھیکہ چاہتے کہ اساں صرف توحید بیان کرنی ہے، بھی جلسہ نہیں کرنا۔ دیوبندیاں نے یہ ٹھیکہ گن کی دے کہ اساں صرف شان صحابہ بیان کرنی ہے، بھی اساں کوئی ذکر نہیں کرنا۔ اہل تشیع آکھیا بھئی اساں تو صرف شان اہل بیت بیان کرے سن، باقی ساری کوئی ذمہ داری نہیں۔ اساں سنیاں بریلیاں ٹھیکہ گن کی دے صرف میلاد ہی کرنے، باقی کچھ نہیں کرنا، نہ نماز پڑھنی ہے، نہ روزہ رکھنے، نہ حج کرنے، نہ زکات دینی ہے۔ اگر صدیق اکبر دا سائیں دا پروگرام ہے تو والی میلاد پہ بیان تھی دے، اگر فاروق اعظم سائیں دا مہینہ ہے والی بیان میلاد پہ تھی دے۔ اُندا نتیجہ یہ نکلے ساری آمن والی نسل میلاد تا جان دی ہے لیکن سارے اکابرین کو بھول گئی ہے، نہ انہیں کو صحابہ دی پہچان رہی ہے، نہ انہیں کوئی پتہ نہیں۔ اگے ایک چھوٹا جہا مہربانی ہے اللہ کی طرفوں، کورس یا کتاباں دے وچ کچھ بزرگاں دے حالات دتے بنے ہیں، داتا گنج بخش لاہوری، غوث پاک، ٹیپو سلطان، محمود غزنوی، او مشرف صاحب کرم کیتا امریکہ دے آکھے لگ کے او مضمون کٹ گئے نے۔ ہن اللہ کیتا ساری آون والی نسل چرچل کو جان دی ہے، ویول کو جان دی ہے، لیکن ٹیپو سلطان کو نہیں جان دی۔ ساڈا حق بندا ہے اسا کم از کم اپنی آمن والی نسل کو تیار کریں دے، انہاں دا ذہن بنے دے، لیکن ایسا نہیں۔ میلاد بھلے عبادت ہے، میلاد بڑی شے ہے، لیکن جماعت اہل سنت اللہ دی بھی تابعدار، رسول اللہ دی بھی تابعدار، نبی دے یاراں دی بھی نوکر ہے، محمد دے رشتہ داراں دی بھی نوکر ہے۔ سبحان اللہ دی وٹ کوچا کر تھوڑا جیا، انہاں نال جڑا کچھ کر کے دے میرے نال کام نہ کرے، میرے نال ذرا ترکڑا تھی دے ویل تیری مرضی دی، سبحان اللہ میری مرضی دی۔ سیدھی جی گال ہے، کلو خون مولوی دا سکے پا پا تیرے ہی سکے۔ ہاں ایک کہنی تو سجا ہویا نہیں آیا بیٹا، تیرے پنجی دے گا جوان کیما وچ گھر تے پکائی کھڑے، تو ساڈا کیما کروں دل نہ لاکھ، سبحان اللہ اونچی آواز نہ لاکھ، ترکڑا تھی لو۔ صورتحال پیر سی یہ بن گئی کہ سب تو پہلے سارے نال ظلم ہے، تواڈے سامنے بیٹھے درد ہی واسطے پہ بیان کرے نا کہ جناب دی موجودگی وچ ایک مہر لگ وی دی کہ گال صحیح بیٹھا کریں۔ یہ جڑا پاکستان بنے، سارے جڑی جماعت اہل سنت دے اکابرن انہاں دے چہرے بھی لکا کیتے گئے، تاریخ کو مسخ کر دیتا گیا۔ حالانکہ جڑے ہن بڑے مولانا ڈیزل پٹرول بڑے بڑے مولانا پھرتے پہن، یہ سارے کانگریسی ہیں، انہوں نے ایک ووٹ ہی مسلم لیگ کو نہیں دیتا اور پاکستان دے مخالف ہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری یہ احراریہ اور آدھا جڑی اور پاکستان بن وجے میرا مخالہ چکر ہے، نعرہ وال صرف ایک کو ہا کہ اولیاء کا ہے فیضان پاکستان پاکستان۔ یہ تواڈے پیر ہیں، جماعت اہل سنت دے عالم دین ہیں، جنہاں پورے ملک دا دورہ کیتا اور اپنے مریداں کو آکھیا اگر کوئی سارے نال محبت رکھتے تو مسلماناں واسطے ایک ملک دا ٹکڑا ہونا چاہیے۔ سارے سنی دے ووٹ نال پاکستان بنے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہن جلے سارا بچہ، میرا یہ موضوع نہیں، سیاست نہیں، میں تہاڈے پاس الیکشن نہیں لڑنا، میں اپنے بالاں دا ایک ذہن اجاگر پیا کرنا۔ ہن حالات یہ ہے کہ انہاں بزرگاں کو جنہاں پاکستان بنایا سارے چھوڑا کو پتہ ہی کہ نہیں علامہ فضل حق خیر آبادی کون ہے، اور بال تبال سارے چٹی ڈاڑیاں کو پتہ کہ نہیں کہ علامہ فضل حق خیر آبادی کون ہے، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب قبلہ کون ہے، جناب خواجہ قمر الدین سیالوی کون ہے، کہیں کو پتہ نہیں مخدوم شوکت گیلانی دا کیا کردار ہے پاکستان بنانے میں، کہیں کو پیراں فقیراں دا کوئی اندازہ ہی کوئی نہیں، پیر مہر علی شاہ صاحب نے کیا کردار ادا کیتے، امام احمد رضا خان نے پاکستان بنانے کیا کردار ادا کیتے۔ آج جڑے مخالف ہیں انہاں دا مضمون پڑھایا ویندے، جڑے تو پہنچتے ایف ایچ بلکہ مڈل کو شروع تھی ویندے، سر سید احمد خان کا مضمون پڑھیں۔ سر سید احمد خان نیچری ہا، قبر دے عذاب تے ایمان ہی نہیں رکھدا، اور وہ آدھے کہ نبی پاک قبر وچ آندے ہی کوئی نہیں، او آئی سارے پاکستان دا ہیرو ہے۔ اور اسماعیل تیلوی شہید لکھیا ویندے اور میڈیا دے تو دا نام لیتا ویندے، سارے چوار بڑے متاثر ہیں، اے او اسماعیل تیلوی شہید ہے
جے دھکا تو ایمان کتاب لکھ کے تمام دین دا بیڑا غرق کر دیتے آدھے محمد مر کر مٹی میں مل گیا ہے. ایو اسماعیل دہلوی جنہیں لکھا نبی ولی خدا کے دربار میں ایسے پھرتے ہیں جیسے چوڑے چمار پھرتے ہوں. ایو اسماعیل دہلوی ہے جنہیں آکھا کہ جس کا نام محمد اور علی ہے اس کے کچھ بھی اختیار نہیں ہے. عید سارے بال مضمون پڑھ پڑھتے بدلے ونن بدراہ تھی ونن. لیکن سادہ سنی عالم دین جتھے دیکھو میں حضور دا میلاد پہ پڑھنا. بے شک میلاد حضور دا عبادت ہے. میں خود سنی بریلویاں اور عام سنی بھی نہیں. او سنیاں میں وہ سنی ہوں جمیل قادری کہ مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پکارے الصلاۃ والسلام. لیکن پیر صاحب سلم دی انتہا ہے. میں کو دسو پیر صاحب کو معذرت نال کیڑا بندہ ہے مولانا فضل اللہ خیر آبادی کو جان دے؟ نہیں جاندا. عطا اللہ ملنگی کو سارے چور جان دن, منصور تھی سرنگی کو جان دن, نصیب و ننگی کو جان دن, جنہاں پاکستان واسطے قربانیاں دتن انہاں کو کوئی نہیں جاندا. درد دی گال ہے, دکھ دی گال ہے. محترم المقام فضل اللہ خیر آبادی او عالم دین ہے, او ولی کامل ہے, او بزرگ ہے جنہیں پاکستان بنن دے ویلے پمفلٹ چھپوایا اور لکھا دیواراں دے اوتے میں انگریز کا باغی ہوں. توجہ ہے نہیں, کام نہیں چلتا. سبحان اللہ زور دیا. یہ تو ڈس انفارمیشن پھیلائی گئی ہے گیلانی ویندے پہ نسڈو پیشاں بھگتی کھڑے والی گئے تو کہنی سے وزیر اعظم ہے پہ یا تو چلے گئے ہوں وال تو سا آخوا بھئی کہ اسا تو گٹیاں جوڑیاں چ بہ گئے بھاویں تو کو گیس ملے نہ ملے, کھانڈ ملے نہ ملے. اور 11 سال کر کے اسا جناب والا 5 سال ہی نہ کروں, اسا 5 سال پوری کرے سوں تے جے تک بیٹھے سے تو سبحان اللہ جمانی ڈھکی جاننے دا تو دل نال سبحان اللہ. اسا بے قانون دی ترمیم کیتی ہے سبحان اللہ دی کہنی کیتی ہے کہ کہنی آ کہ بھئی سبحان اللہ آکھن والے کو ڈھک لو تو دل نال اونچی آواز نال سبحان اللہ. کمال علی گال ہے بھئی. اللہ تے کو آباد رکھے. فضل خیر آبادی نے پمفلٹ چھپائے میں انگریز کا باغی ہوں. آخر آپ دے پرچہ تھی گیا, گرفتار تھے. گرفتار تھے ورتے بعد چلے عدالت پیش تھے. آپ تا وکیل آئی قائد اعظم محمد علی جناح اور سپورٹر آئی علامہ اقبال عاشق رسول. عدالت میں قائد اعظم نے آخیا قبلہ ہکا گال کرنی ہے کہ یہ میرے نام سے کسی اور نے پمفلٹ چھاپا ہے, بس اے تساں چاکھا ہے ول میں جانا تو میرا کم. فرمایا ٹھیک ہے. جلے سامنے تھے نا تے انگریز نے آکھیا فضل حق کیا تم نے یہ لیٹر یہ پمفلٹ چھاپا ہے کہ میں انگریز کا باغی ہوں؟ آپ نے فرمایا کتے میں صرف تمہارا باغی نہیں, جو کتا بھی محمد اور خدا کا باغی ہے میں ان سب کا باغی ہوں. سبحان اللہ. یار حوالہ غلط ہوئے زبان کاپنے ماں میں گلچ رسی کتی بیٹھا پکڑ دے کو ٹانگلے سید اللہ حیا نہ کریں. ترائے دفعہ پسینہ پونجے علامہ اقبال متھے تو تھی کیا گیا. قائد اعظم آدھے بیٹے گٹیا تو پانی نکل گیا. آپ کو کالے پانی کی سزا دیتی گئی. جلے بہر نکلے میں قائد اعظم نے آکھا حضور میں تو کو کیا آکھا تساں کیا آکھے؟ فرمانے میں اپنی زندگی کی خاطر نہ خدا کو پیٹ کر سکتا ہوں نہ مصطفیٰ کو پیٹ کر سکتا ہوں, نہ میں اللہ کو کنٹ کر سکتا نہ رسول اللہ کو کنٹ کر سکتا. آخر پیر سے آپ کو کالے پانی سزا دے دیتی گئی. لیکن جوان اتھے بس نہیں کی تھی. قلم کاغذ منگاتے جو کچھ وس سے چس سنیا دے مسائل لکھتے رہ گئے, نبی سے دے فضائل لکھتے رہ گئے, جو کچھ لکھ سکتے ہیں انہوں نے لکھا. آخر آپ کا بیٹا لندن وچ گیا, ملکہ وکٹوریا نال ملاقات کی تھی, آپ کی ضمانت منظور کروائی, کاغذات چاہتے جڑے ویلے آیا کالے پانی پہنچا. 12 بندیاں ایک امام ایک میت دا جنازہ پیا تھیندا. انہاں پوچھا کون ہے؟ انہاں روتے دسیا پردیسی فضل حق خیر آبادی ہے. دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی جسے کوئے یار میں. جڑے پاکستان دی خاطر وہ لڑتا رہ گیا, وہ پاکستان جو دی قبر نہ بڑی. لیکن آج سارا نوجوان وہ کو نہیں جانتا. ظلم ہی ہوئے کہ سارے اکابرین نے سارے لیڈران نے سارے نوجوانوں دی نشو و نما نہیں کی تھی. دسیا کون ہے کہ دسیا پاکستان بناون والا کون ہے؟ اولیاء کا تھا فیضان پاکستان پاکستان. آج نعرہ وطن لگ دے کون بچائے گا پاکستان؟ طالبان 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 بمب باتے سکول چوڑ ودن جتے 300 نکا نکا بال مار کھتے نے بچے دے ودن یا ڈہیں دے ودن. تو آپ انصاف او خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہاں لاہور کھڑ کے اعلان کیتا
اگر قائد اعظم اور علامہ اقبال پاکستان کا مطالبہ چھوڑ بھی دیں میں اکیلا قمر الدین بھی پاکستان بنا کے دم لوں گا، ویسے نہیں چھوڑوں۔ سبحان اللہ اونچی آواز نہ لاکھ۔ اللہ دے ولیاں نے دورے کر کر کے پاکستان بنایا، ظلم میں تھیا کہ جناب سنی علماء دے مضمون تک کہنی۔ ایک مولانا محمد بخش مسلم صاحب کچھ لکھ دے ہن، وہ بھی دوجی تیسری جماعت کیتے جلے والے وڈی جماعت ہے چین کوئی سالہ مضمون کہنی، صرف تیری ڈھل تیری سستی۔ میں جناب والا اتنے 9:30 بجے دا حاضر تھیاں تسا گپا ماری رکھیں۔ کوئی بندہ ایسا کہنا ہا شاید سعیدی صاحب دے منہ چ کوئی ایسا لفظ نکل ونجے یا علامہ اسلم صاحب دے منہ چ کوئی ایسا لفظ نکلے جڑا ساری عقل پہ ونجے سارے ذہن چاہ ونجے نہ ہکا گال آئی پیر آسن تول ویسوں تے لنگر کھاسوں تے واپس ہٹ ویسوں۔ دین سکھن دی کوشش کر، قبر باڑی اوکھی اکھی نوٹ صحیح پتہ نہیں تیرے نال اگا بڑھدا کیا ہے۔ اللہ صحیح فرمائے اپنے آپ کوئی بات تو بچا، اپنے ٹبر کوئی بات تو بچا، کچھ کوشش کر اپنے خاندان کو سکھا۔ سبحان اللہ اونچی آواز۔ میں حضور صحیح بیٹھا عرض کرے نا کہ سارا مہینہ گزر گیا یاری والے پیر دا جتھے جتھے میں کہنا کمڑا چلا گال کو، لیکن والوی وہ میلاد پر پروگرام چلتا پیا کہیں نہیں دسیا جو حضور غوث پاک کون ہے۔ سارا حق بنتے ساری آمن والی نسل جی موبائل پھنس گئی ہے، جی سی ڈی ڈی وی ڈی پھنسی کھڑی ہے۔ انہاں انگریز تک چاہتے یہ امریکہ دی کوشش ہے، انڈیا تے اسرائیل دی کوشش ہے کہ اسلام کو مٹا دو، لیکن انہاں کتیا کو پتہ نہیں فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیوں بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اور نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ نہ پاکستان بیٹھ سکتے نہ محمد نہ اسلام بیٹھ سکتے، بیٹھ نہیں سکتے جناب۔ لیکن تو سنی ڈھیل چھوڑ دے، اللہ دا واسطے ڈھیل چھوڑ دے، اپنے آپ کو چست رکھ۔ میں نہیں آتا بندوق کا چاہ دو تھے بھاج پو، کم از کم اپنے مسلک کو سمجھنے دی کوشش کر۔ کوئی بے دین جو لیکچر دیتا بیٹھا ہوئے کم از کم تو کچھ جواب تو لے سکے کہ پاکستان دے بانی کون اور فتارہ بزرگ سارا کیا ہے، انہیں کم کیا گنجا فلمہ دیکھ دیکھتے سب کو بے ضمیرہ پہ کرے نے انگریز۔ ان دی وجہ صرف ہے کہ جلے بے ضمیر تھی گئے انہیں کو خدا اور رسول دا حیا نہ راسی، بل پیچھے ماں اور بہن دا حیا نہ کو نہ راسی۔ یہ بے غیرت تھی ویسن پر پاگلن اسا غیرت مند قوم ہے، محمد پاک دے نوکر ہے، انشاءاللہ اسا گناہ بے غیرت نہیں تھی سکتے۔ سارا نوجوان بھول کے والوی محمد دے دروازے تے آکر سی انشاءاللہ۔ نوجوانوں، سٹوڈنٹ حضرات، طالب علموں اور جناب 18 سال کے لوگ ہیں کے بلکہ 10 سال کے لوگ ہیں 25 سال دے نوجوانوں، میں بڑھنے نال آواز نہیں بیٹھا کرنا، تو اللہ آواز بیٹھا کرنا۔ ایک دور تو آنا وہ دریاواں تے تہاڈی حکومت ہے، تہاڈی ہواواں تے حکومت ہے۔ اج حالت تہاڈی یہ ہے تساں جناب انڈیا کو ڈردے وے، تساں بمبا کو ڈردے وے۔ ایک وقت تو ہا ماواں بال سماتے آ جان انگریز نہیں وے سام ونجو نہ تے ٹیپو سلطان آیا۔ نہ سبحان اللہ نہ آکھیں تو دا کشمیر آزاد کراون جو گا کہنے کم از کم جنہاں سیر دیتے انہاں کی تو سبحان اللہ دا پاڑ بیٹھا تو سبحان اللہ آخر دے گی ہوں۔ اور نوجوانوں یاد رکھو میں سید کو زامن دیتے بیٹھا دا جنہیں اکھی نال گند ودا دے دینا موبائل ہیں انہیں سلایاں پھیر دیتے وسن تپا دے۔ اور تیری آنکھ یہ انگریز والے پاسے نہیں لگنی چاہیے، تیری آنکھ بنی کیوں آئی لساں میرے لال اکھ ویسے ہی صحیح۔ دل یاد لئی بڑھایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بڑھائیاں سونے دے دیدار واسطے اکھیاں جن جا کی حضور واسطے لچی آواز کٹے اکھیاں بڑھائیاں سونے دے دی ستے اللہ محفلاں سجائیاں نے سر واسطے اللہ محفلاں سجائیاں نے سر واسطے کی نہ کیتا یار نے واسطے او دل یاد لئی بڑھایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بڑھائیاں سونے دے دی سٹے جالے مستثنا نہیں سارے آنکھوں اکھیاں بڑھائی سونے دے دی ساؤنڈ والے مستثنا نہیں، نوا بھی مستثنا نہیں، جڑا نبی دا صدقہ کھاندا زبان کھولتے آکھے اکھیاں بڑھ سونے دے دیدار
اللہ محفلاں سجائیاں نے سر واسطے کی نہ کیتا یار نے. ہی واسطے میں قرآن پڑھے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. انہاں قرآن پاک دے لفظاں وچ ایک سچ دا ذکر ہے. وہ سچ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں سچ ہے قرآن. سچ کیا ہے؟ بولو. سچ ہے قرآن. بھیجا ہے رب رحمان. سچا جبریل گھنا ہے. سچے مصطفیٰ دے دل تے نازل ہوئے اور سچے عثمان غنی نے انہوں جمع کیتا ہے. وصدق بہ او لوگ ہی کو جنہاں ان سچ کو سچ مانتے دکھائے. او کون اولئک هم المتقون. اللہ سے فرماتے ہیں او ہیں متقی. تے میں متقیاں نال بھلا کیا کرے نا. فرمایا لہم ما یشاؤون عند ربہم وذالک جزاء المحسنین. جیڑا کچھ متقی میں نے کول منگ دین میں اللہ انہاں کو عطا کر دیندا میں دے دیندا. آیت دا ترجمہ تھی گیا متقی عہدے کے کون. متقی کون ہوندے؟ کئی آکھے جڑا داڑھی چ رکھے وہ بڑا متقی ہے. بھاویں دودھ پانی تبھی رکھے. جڑا نماز 5 وقت پڑھ دے سود